بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فی السوقی۔ سوقن جمع اسواق، مارکیٹ کو کہتے ہیں، بازار کو کہتے ہیں۔ فی السوقی بازار میں، مارکیٹ میں۔ عمر اور خالد یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور بازار کے حوالے سے مختلف الفاظ، مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو فی السوقی مارکیٹ میں، بازار میں۔ عمر هل زرت سوق هذا البلد یا صدیقی؟ عمر کہتا ہے هل زرت، زار یزور زیارتاً، زیارت کرنا، کیا آپ نے زیارت کی، کیا آپ نے دیکھا سوق هذا البلد، اس شہر کا بازار، اس شہر کی مارکیٹ، یا صدیقی، اے میرے دوست، اے میرے دوست، کیا آپ نے اس شہر کا بازار دیکھا، اس کی زیارت کی؟ خالد کہتا ہے لا یا اخی، لا نہیں، یا اخی، اے میرے بھائی۔ فإنی غریب جدید فی هذا البلد۔ غریب اردو میں تو فقیر کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی میں غریب اجنبی کے معنی میں آتا ہے۔ غریبن کی جمع غربا، جیسے حدیث میں بھی کہا گیا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ تو غریب یہ اجنبی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع غربا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ فطوبى للغرباء بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا۔ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور پھر وہ اجنبی بن جائے گا دنیا کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیت کی حالت میں اسلام پر عمل پیرا ہونے والوں کو غربا کا ہے۔ فطوبى للغرباء، خوشخبری ہو ان غربا کے لیے، ان اجنبیوں کے لیے۔ تو فإنی غریب، میں غریب ہوں، یعنی میں اجنبی ہوں، جدید ایک نیا شخص ہوں، فی هذا البلد، اس شہر میں۔ لا اعرف الطریق، عرف یعرف عرفان، جاننا، الطریق کی جمع طرق، راستے کو کہتے ہیں، میں راستہ نہیں جانتا ہوں۔ تو فإنی غریب جدید فی هذا البلد، بے شک میں اس شہر میں اجنبی ہوں، نیا ہوں، میں راستہ نہیں جانتا ہوں۔ عمر نے کہا تعال معی، تعال یہ فعل امر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تعال آؤ، ایک کے لیے تعال، دو کے لیے تعالی، جمع کے لیے تعالو، اسی طرح مؤنث کے لیے تعالی، اور مؤنث تثنیہ کے لیے تعالیا، اور جمع کے لیے تعالینا۔ تو تعالی آ جاؤ، معی میرے ساتھ، فإنی ذاہب الی السوق، بے شک میں جا رہا ہوں، الی السوق مارکیٹ، بازار، لأشتری بعض الحوائج، اشترا یشتری اشتراء خریدنا، لأشتری تاکہ میں خریدوں، بعض الحوائج، حاجتن کی جمع حوائج ضروریات کو کہتے ہیں، تاکہ میں بعض ضروریات خرید لوں۔ ونرجع قبل المغرب، ورجع یرجع رجوعا واپس آنا، اور ہم واپس آئیں گے، لوٹ آئیں گے، قبل المغربی مغرب سے پہلے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ فإن السوق غیر بعیدۃ، فإن السوق بے شک مارکیٹ، بے شک بازار، غیر بعیدۃ وہ دور نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ خالد نے کہا ماشاء اللہ، کیا کہنے، لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا۔ تو ماشاء اللہ یہ تعجب کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہذہ سوق کبیرۃ، یہ تو بڑا بازار ہے۔ والدکاکین نظیفۃ جمیلۃ، دکان کی جمع دکاکین، دکان کو کہتے ہیں، شاپس کو کہتے ہیں، اور اس کی دکانیں نظیفۃ صاف ستھری ہیں، جمیلۃ خوبصورت ہیں۔ وما هذا الدکان الجمیل الی الیمین یا عمر، وما کیا ہے، هذا الدکان الجمیل یہ خوبصورت دکان، الی الیمین دائیں طرف، یمین دائیں طرف کو کہتے ہیں، تو یہ دائیں طرف یہ خوبصورت دکان کیا ہے، یعنی کس چیز کی ہے، یا عمر، اے عمر۔ عمر نے کہا هذا دکان فاکہانی، یہ فروٹس کی دکان ہے، پھل بیچنے والے کی دکان ہے۔ تو فاکہانی فروٹ سیلر کو کہیں گے، پھل بیچنے والے کو کہیں گے، تو یہ پھل بیچنے والے کی دکان ہے۔ الا تری الی الفواکہ، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہو، الی الفواکہ پھلوں کی طرف، وتری الناس یساومون الفاکہانی فیہا، وتری الناس اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہو، یساومون، ساوم یساوم مساومۃ،
مساومتن کہتے ہیں بہاؤ تاؤ کرنا، لین دین کرنا، اور آپ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو بہاؤ تاؤ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، الفاکہانیہ فروٹ سیلر سے، پھل بیچنے والے سے، فیہا اس میں، تو اس دکان میں آپ فروٹ سیلر سے لوگوں کو بہاؤ تاؤ کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہو۔ خالد نے کہا انا اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ، انا اريد میں چاہتا ہوں، ان اشتری کہ میں خریدوں، شیئا کچھ، من الفواکہ پھلوں میں سے، میں پھلوں میں سے کچھ خریدنا چاہتا ہوں، جیسے الموز والجوافۃ والبرتقال، موزن کیلے کو کہتے ہیں، جوافتن امرود، اور برتقال یہ سنترا۔ تو کیا کیا خریدنا چاہتا ہوں؟ میں کیلا خریدنا چاہتا ہوں، امرود خریدنا چاہتا ہوں، برتقال سنترا خریدنا چاہتا ہوں۔ فإني أريد أن أدعو بعض الإخوان إلى الفطور بكرة، فإني أريد میں چاہتا ہوں، ان ادعوا کہ میں بلاؤں، دعوت دوں، بعض الاخوانی بعض بھائیوں کو، إلى الفطور ناشتے پر، بریک فاسٹ پر، فطورن بریک فاسٹ کو کہتے ہیں، ناشتے کو کہتے ہیں، بکرتن صبح، بکرہ ابتدائی وقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صبح کے لیے خاص طور پر۔ تو میں بعض بھائیوں کو ناشتے پر صبح کے وقت بلانا چاہتا ہوں، دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اوپر سے دیکھ لیجئے، عمر کہتا ہے حل زرت سوق هذا البلد، کیا آپ نے اس شہر کے بازار کو دیکھا ہے؟ یا صدیقی اے میرے دوست، خالد کہتا ہے لا نہیں، یا اخی اے میرے بھائی، فإنی غریب جدید فی هذا البلد، اس لیے کہ میں اجنبی ہوں، نیا ہوں، فی هذا البلد اس شہر میں، لا اعرف الطریقہ میں راستہ نہیں جانتا ہوں۔ عمر کہتا ہے تعال معی میرے ساتھ آؤ، فإنی ذاہب إلی السوق کیونکہ میں مارکیٹ جا رہا ہوں، لأشتری بعض الحوائج تاکہ میں بعض ضروریات خرید لوں، ونرجع قبل المغربی اور ہم لوٹیں گے، واپس آ جائیں گے مغرب سے پہلے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ فإن السوق غیر بعیدۃ کیونکہ مارکیٹ وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ خالد کہتا ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت عمدہ، هذه سوق کبیرۃ یہ بڑا بازار ہے، والدکاکین نظیفۃ جمیلۃ اور دکانیں وہ خوبصورت ہیں، نظیفۃ صاف ستھری ہیں، جمیلۃ اور خوبصورت ہیں۔ وما هذا الدکان الجمیل یہ خوبصورت دکان کیا ہے؟ الی الیمین دائیں طرف، یا اے عمر کہتا ہے هذا دکان فاکہانی یہ پھل بیچنے والے کی دکان ہے۔ الا تری الی الفواکہ کیا آپ ان کو پھلوں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ وتری الناس اور لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہو، یساومون بہاؤ تاؤ کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، الفاکہانیہ فروٹ بیچنے والے سے، فیہا اس میں، تو کیا آپ لوگوں کو فروٹ سیلر کے ساتھ یا پھل بیچنے والے کے ساتھ اس میں بہاؤ تاؤ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہو؟ خالد نے کہا انا اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ میں فواکہ میں سے، پھلوں میں سے کچھ خریدنا چاہتا ہوں، الموز کیلا، والجوافۃ امرود، والبرتقال اور سنترا، فإنی اريد ان ادعو بعض الاخوان الى الفطور بکرۃ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعض بھائیوں کو ناشتے پر بکرتن صبح کے وقت بلاؤں، دعوت دوں۔ عمر کہتا ہے الجوافۃ غالیۃ جدا، الجوافہ یہ امرود، غالیۃ جدا بہت زیادہ مہنگا ہے، فی هذه الایام ان دنوں میں، والبرتقال حامض اور سنترا کھٹا ہے، حامض کھٹے کو کہتے ہیں، تو برتقال سنترا کھٹا ہے، ولا بأس بالموز اور کوئی حرج نہیں ہے کیلا خریدنے، کیلے میں کوئی بات نہیں ہے، یعنی کیلا آپ خرید سکتے ہیں۔ تو الجوافۃ غالیۃ جدا فی هذه الایام ان دنوں میں امرود بہت مہنگا ہے، والبرتقال حامض اور سنترا کھٹا ہے، ولا بأس بالموز اور موز میں، کیلے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ خالد نے کہا تفضل یا اخی نساوم الفاکہانیہ، تفضل آئیے، تشریف لائیے، یا اخی اے میرے بھائی، نساوم ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، بہاؤ تاؤ کرتے ہیں، الفاکہانیہ پھل بیچنے والے سے۔ عمر کہتا ہے
احسن ان تشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرتن، احسن زیادہ اچھا یہ ہے، ان نشتری کہ ہم خریدیں، الفواکہ پھل، من سوق الخضر سبزی مارکیٹ سے، سوق الخضر کہتے ہیں سبزی مارکیٹ کو، بکرتن صبح کے وقت، فإن الفواکہ والثمار کیونکہ پھل اور میوے وہاں پر، فیہا اس میں، کثیرتن ایک تو بہت زیادہ ہیں، ورخیصتن اور سستے ہیں، تو احسن زیادہ بہتر یہ ہے، ان نشتری الفواکہ کہ ہم پھل خریدیں گے، من سوق الخضری سبزی منڈی سے، سبزی مارکیٹ سے، بکرتن صبح کے وقت، فإن الفواکہ والثمار کیونکہ پھل اور میوے، فیہا اس میں، کثیرتن بہت زیادہ ہیں، ورخیصتن اور سستے ہیں۔ خالد کہتا ہے ھذا ھو الرأی، یہ ہے رائے، یہ ہوئی بات، ھذا ھو الرأی یہ ہے صحیح رائے، وما ھذہ الدکاکین یا عمر، تو ھذا ھو الرائے یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کو کہنا ہو کہ بس یہی رائے ہے، یہی ٹھیک ہے، یہی مناسب ہے، تو ھذا ھو الرأی، وما ھذہ الدکاکین یہ دکانیں کیا ہیں، یا عمر اے عمر، عمر نے کہا ھذہ دکاکین القماش، قماش کہتے ہیں کپڑے کو، یہ کپڑے کی دکانیں ہیں، الا تری کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہو، کیف بسطوا انواعا من القماش، بسط یبسط بسطن کہتے ہیں پھیلا دینا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہو انہوں نے کیسے پھیلا رکھے ہیں، انواع من القماش قسم قسم کے کپڑے، انواع نوع ان کی جمع ہے قسم، انواع من القماش کپڑے کی قسمیں انہوں نے پھیلا کے رکھی ہیں، وکیف یلمسها الناس، لمس یلمس لمسن ہوتا ہے چھونا، کیسے لوگ ان کو چھو چھو کر دیکھ رہے ہیں، کپڑوں کو چیک کر رہے ہیں، ویساومون فیہا التجار اور ان کے بارے میں بہاؤ تاؤ کر رہے ہیں، التجارہ تاجروں سے، تو تاجروں سے، دکانداروں سے ان کے بارے میں بہاؤ کر رہے ہیں، تعال آؤ، فإنی اريد ان اشتری حذاء، میں چاہتا ہوں کہ میں خریدوں گا حذاء ایک جوتا، حذاء کی جمع احذیہ جوتے کو کہتے ہیں، تو میں ایک جوتا خریدنا چاہتا ہوں۔ خالد نے کہا تفضل آ جاؤ، فإنی صاحبک میں آپ کا ساتھ دوں گا، صاحب کہتے ہیں دوست کو، ساتھی کو، تو میں آپ کا ساتھی ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ عمر نے کہا من فضلک یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے برائے مہربانی، پلیز، تو من فضلک برائے مہربانی، پلیز اخرج نکالیے، لی میرے لیے، حذاء ایک جوتا، مطابقاً جو میرے مطابق ہو، تو حذاء مطابقاً برابر جوتا، میرے ناپ کے برابر میرے ناپ کے ہونا چاہیے، تو من فضلک پلیز برائے مہربانی، اخرج نکالیے، لی میرے لیے، حذاء مطابقاً ایک مناسب مطابق جوتا۔ صاحب الدکانی دکان والا، ھذا حذاء جمیل ومتین یہ خوبصورت اور مضبوط جوتا ہے، ھذا حذاء جمیل ومتین یہ خوبصورت اور مضبوط جوتا ہے۔ عمر نے کہا نعم جی ہاں، ولکنہ واسع قلیلا لیکن یہ تھوڑا بڑا ہے، کشادہ ہے یعنی بڑا ہے، یہ تھوڑا بڑا ہے۔ صاحب الدکانی دکان والا، وھذا الآخر مطابق تماما، وھذا الآخر اور یہ دوسرا، مطابق ٹھیک ہے، فٹ ہے، تماما پورا، تمام جب آپ کو کہتے ہیں تو مکمل، تو یہ مکمل طور پر فٹ ہے، ٹھیک ہے۔ عمر نے کہا بکم ہوا، وہ کتنے کا ہے، یہ جوتا کتنے کا ہے؟ صاحب الدکانی دکان والا کہنے لگا بست روبیات 6 روپے کا ہے، بست روبیات یہ 6 روپے کا ہے۔ عمر نے کہا الا تنزلوا فی الثمن، الا تنزلوا کیا آپ اترو گے نہیں تھوڑا، فی الثمن قیمت میں، تو قیمت میں کچھ کم نہیں کرو گے، تو الا تنزلوا فی الثمن کیا آپ قیمت میں کچھ کم نہیں کرو گے۔ اوپر سے ہی ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، عمر کہنے لگا الجوافۃ غالیۃ جدا، امرود بہت مہنگا ہے، فی ھذی الایام ان دنوں میں، والبرتقال حامض اور سنترا کھٹا ہے، ولا بأس بالموز اور کیلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خالد کہتا ہے تفضل آئیے تشریف لائیے، یا اخی اے میرے بھائی، نساوم الفاکہانیہ ہم پھل بیچنے والے سے خرید و فروخت کریں گے، بہاؤ کریں گے۔ عمر نے کہا احسن ان نشتری الفواکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم پھل خریدیں گے، من سوق الخضر سبزی مارکیٹ سے، بکرتن صبح، فإن الفواکہ کیونکہ پھل، والثمار اور میوے، فیہا اس میں، کثیرتن زیادہ ہیں، ورخیصتن اور سستے ہیں۔
خالد نے کہا ھذا ھو الرأی، یہ ہے صحیح رائے، یہ ہے بہتر بات۔ وما ھذہ الدکاکین، یہ دکانیں کیا ہیں یا عمر، اے عمر؟ عمر نے کہا ھذہ دکاکین القماش، یہ کپڑے کی دکانیں ہیں۔ الا تری، کیا آپ نہیں دیکھتے ہو، کیف بسطوا انواعا من القماش، کہ کیسے انہوں نے قسم قسم کے کپڑے پھیلا رکھے ہیں، وکیف یلمسها الناس، اور کیسے لوگ ان کو چھو چھو کر دیکھ رہے ہیں، ویساومون فیھا التجار، اور اس کے بارے میں دکانداروں سے، تاجروں سے بہاؤ تاؤ کر رہے ہیں۔ تعال آؤ، فانی اريد ان اشتری حذاء، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک جوتا خریدوں۔ خالد نے کہا تفضل، آئیے، فانی صاحبک، میں آپ کا ساتھی ہوں یا آپ کا ساتھ دوں گا۔ عمر نے کہا من فضلک، پلیز اخرج، برائے مہربانی نکالیے، لی، میرے لیے، حذاء مطابقا، ایک مناسب جوتا۔ صاحب الدکان، دکان والا، ھذا حذاء جمیل ومتین، یہ خوبصورت اور مضبوط جوتا ہے۔ عمر نے کہا نعم، جی ہاں، ولکنہ واسع قلیلا، لیکن وہ تھوڑا سا وسیع ہے، کشادہ ہے، بڑا ہے۔ صاحب الدکانی، دکان والا، وھذا الآخر مطابق تماما، اور یہ دوسرا پورا مطابق ہے، فٹ ہے۔ عمر نے کہا بکم ہوا، وہ کتنے کہا؟ صاحب الدکانی، دکان والا، بست ربیات، 6 روپے کا ہے۔ عمر نے کہا الا تنزل فی الثمن، کیا آپ قیمت کم نہیں کریں گے، قیمت میں اتریں گے نہیں؟ صاحب الدکانی، دکاندار کہنے لگا لن تجد یا سیدی، آپ نہیں پاؤ گے، اے یا سیدی، محترم جناب، ارخص، زیادہ سستا، من ھذا، اس سے، فی السوق، مارکیٹ میں۔ ارخص یہ رخیص کا اس میں تفضیل ہے، تو آپ اس سے زیادہ سستا اس پوری مارکیٹ میں کہیں نہیں پاؤ گے۔ تو لن تجدہ، آپ نہیں پاؤ گے، یا سیدی، محترم جناب، ارخصا، زیادہ سستا، فی من ھذا، اس سے، فی السوق، مارکیٹ میں، آپ اس سے زیادہ سستا پوری مارکیٹ میں کہیں نہیں پاؤ گے۔ عمر نے کہا اصدقک لانک مسلم، صدق یصدق، تصدیق ہوتا ہے تصدیق کرنا، بات مان لینا، میں آپ کی بات مان لوں گا، مان رہا ہوں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، لانک مسلم، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، والمسلم لا یکذب، اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، ولا یغش، غش، یغش، غشن ہوتا ہے دھوکہ دینا، اور نہ مسلمان دھوکہ دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو غش یغش غشن، دھوکہ دینا۔ خالد کہتا ہے وما ھذا المکان، یہ کیا جگہ ہے، الذی یاکل فیہ الناس، جس میں لوگ کھا رہے ہیں۔ عمر نے کہا ھذا مطعم، یہ ہوٹل ہے۔ مطعم کی جمع مطاعم، کھانے والے، ہوٹل کے لیے عربی میں مطعم استعمال ہوتا ہے، اور جو ریزیڈینشل ہوتا ہے، رہنے والا ہوتا ہے، اس کو فندق کہتے ہیں، فندق کی جمع فنادق۔ تو ھذا مطعم، یہ کھانے کا ہوٹل ہے، یاکل فیہ الناس، جس میں لوگ کھاتے ہیں، والمطاعم فی البلد کثیرۃ، اور شہر میں بہت سے ہوٹل ہیں۔ خالد کہتا ہے مالی لم ارى مطعما فی القریۃ، مالی کیا بات ہے، لم ارى میں نے نہیں دیکھا، مطعما کوئی بھی ہوٹل، فی القریۃ گاؤں میں، تو گاؤں میں نے کوئی ہوٹل نہیں دیکھا ہے، اے کیا بات ہے، کیوں نہیں ہے؟ عمر کہتا ہے لأن البلد فیہ غرباء، اس لیے کہ شہر، اس میں اجنبی لوگ ہوتے ہیں، ومسافرون، اور مسافر لوگ ہوتے ہیں، لیس لہم بیوت، ان کے گھر نہیں ہوتے ہیں، یقیمون فیہا، جس میں وہ ٹھہر سکیں، اقام یقیم اقامتا، ٹھہرنا رکنا، جس میں وہ قیام کر سکیں، رک سکیں، ویأکلون فیہا، اور جس میں وہ کھا سکیں، فیأکلون فی المطاعم، اس لیے وہ کھاتے ہیں، فی المطاعم، ہوٹلوں میں۔ اما القریۃ، جہاں تک گاؤں کا تعلق ہے، فالغریب فیہا قلیل، اس میں اجنبی کم ہوتے ہیں۔ فلا حاجت فی القریۃ الی المطعم، تو قریہ میں، گاؤں میں کوئی ضرورت نہیں ہے، الی المطعم، ہوٹل کی۔ خالد کہتا ہے وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَمَ وَالنَّشَّافَةَ وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ وَأَيْنَ نَجِدُ، ہم کہاں پائیں گے، الورق، پیجز، ورق، اوراق اس کی جمع ہے، پیجز کہاں ملیں گے ہمیں، اوراق کہاں ملیں گے، کاغذ کہاں ملیں گے، والحبرہ، اور روشنائی کہاں ملے گی، انک، اور قلم، پین کہاں ملے گا، والمرسمہ، اور قلم تراش کہاں ملے گا، والنشافۃ، اور صاف کرنے والا یعنی ربر کہاں ملے گا،
اور و ادوات الکتابہ، اور لکھنے کی دوسری چیزیں، اداتن کی جمع ادوات، چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی بھی کا ذریعہ بن سکیں. تو لکھنے کی دوسری چیزیں ہمیں کہاں ملیں گی؟ تو این نجدو، ہمیں کہاں ملیں گے؟ الورقہ کاغذ، والحبرہ اینک روشنائی، والقلمہ اور پین، والمرسمہ اور قلم تراش، اور اسی طرح سے والنشافتہ اور ربڑ اریزر، و ادوات الکتابہ اور لکھنے کی دوسری چیزیں. عمر کہتا ہے مرسمن، عمر کہتا ہے ہذا دکان وراقن، یہ وراق کہتے ہیں یہ جہاں پر آپ کو یہ سب چیزیں دستیاب ہوں، یہ سب چیزیں مل جائیں. وراق یہ جہاں پر کتابیں وغیرہ اسٹیشنری کہہ سکتے ہیں، تو یہ اسٹیشنری کی دکان ہے. تجد فیہ جمیع حوائج المدرسہ، آپ مدرسے یعنی اسکول کی تمام ضروریات اس میں پاؤ گے. تو ھذا دکان وراقن، یہ اسٹیشنری کی دکان ہے، کتابوں کی دکان ہے. تجد فیہ، اس میں آپ پاؤ گے جمیع حوائج المدرسہ، اسکول کی تمام ضروریات. خالد نے کہا اشکرک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یا صدیق الکریم، اے معزز دوست، فقد افدتنی کثیرا، آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے. افاد یفید، افادہ کہتے ہیں فائدہ پہنچانا. وَأَرَى، میں سمجھتا ہوں، ان نرجع الآن، کہ ہم واپس لوٹیں گے اب، الی البیت، گھر کی طرف، ونصلی، اور نماز پڑھیں گے، المغربہ، مغرب کی، ہونا یہیں پر. عمر کہتا ہے نعم، جی ہاں. وما بقیہ لی شغل، وما بقیہ نہیں باقی بچا ہے، لی میرا، شغل کوئی کام، اب میرا بھی کوئی کام باقی نہیں بچا ہے. اوپر سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے. صاحب الدکان، دکان والا کہتا ہے لن تجدہ یا سیدی، اے محترم آپ نہیں پاؤ گے، ارخص من ھذا، اس سے زیادہ سستا، فی السوق، مارکیٹ میں. عمر کہتا ہے اصدقک، میں آپ کی بات مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لأنک مسلم، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، والمسلم لا یکذب، اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، ولا یغش، اور نہ وہ دھوکہ دیتا ہے. خالد کہتا ہے وما ھذا المکان الذی یأکل فیہ الناس، یہ کون سی جگہ ہے جس میں لوگ کھاتے ہیں. عمر ھذا مطعم، یہ ہوٹل ہے، یأکل فیہ الناس، جس میں لوگ کھانا کھاتے ہیں، والمطاعم فی البلد کثیرتن، اور ہوٹلز فی البلدی، شہر میں، کثیرتن، بہت زیادہ ہیں. خالد کہتا ہے مالی لم ارى مطعما فی القریۃ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے کوئی بھی ہوٹل فی القریۃ، گاؤں میں. عمر کہتا ہے لأن البلد، اس لیے کہ شہر، فیہ غرباء، اس میں اجنبی لوگ ہوتے ہیں، وہ مسافرون، مسافر لوگ ہوتے ہیں، لیس لہم بیوت، ان کا گھر نہیں ہے، یقیمون فیہا، جس میں وہ قیام کر سکیں، رہ سکیں، ویأکلون فیہا، اور جس میں وہ کھا سکیں، فیأکلون فی المطاعم، اس لیے وہ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں. اما القریہ، جہاں تک گاؤں کا تعلق ہے، فالغریب فیہا قلیل، اس لیے اجنبی اس میں کم ہوتے ہیں. فلا حاجت فی القریۃ، تو گاؤں میں کوئی ضرورت نہیں ہے الی المطعم، ہوٹلوں کی. خالد کہتا ہے وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ، ہمیں کہاں ملے گا کاغذ اور روشنائی اور قلم اور پینسل اور اریزر، و ادوات الکتابہ، اور لکھنے کی دوسری چیزیں. عمر کہتا ہے ھذا دکان وراقن، یہ کتابوں کی دکان ہے یا کتاب بیچنے والے کی دکان ہے، تو یا اسٹیشنری کی دکان ہے. تجد فیہا، اس میں آپ پاؤ گے جمیع حوائج المدرسہ، اسکول کی تمام ضروریات. خالد کہتا ہے اشکرک یا صدیق الکریم، اے معزز دوست، محترم دوست، آپ کا شکریہ. فقد افدتنی کثیرا، آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. وارا، اور میں سمجھتا ہوں، ان نرجع، کہ ہم لوٹیں گے، الآن، ابھی، الی البیت، گھر کی طرف، ونصلی المغرب ہنا، اور مغرب یہیں پڑھیں گے، ہونا یہاں پڑھیں گے. عمر کہتا ہے نعم، جی ہاں. وما بقیہ لی شغل، میرا بھی اب کوئی کام باقی نہیں بچا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.